خطبہ جمعہ کے سننے کے آداب، بیٹھنے کے آداب وہ بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ آج جو حدیث ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جمعہ میں تلاوت کی جانے والی صورتوں کے حوالے سے ہے۔ حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الجمعۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں تلاوت کیا کرتے تھے سورۃ الجمعہ کی، والمنافقین اور سورۃ المنافقین کی۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وَلَهُ، اسی طرح امام مسلم کے ہاں ایک اور روایت ہے عن النعمان بن بشیر، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کان یقرأ فی العیدین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، وفی الجمعۃ، اور اسی طرح نماز جمعہ میں بھی، سبح اسم ربک الاعلی وہل اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی کہ سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ۔ دو روایات ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے ہی نقل کی ہیں۔ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کے اندر الگ الگ صورتوں کے نام ہیں، سورۃ الجمعہ اور منافقون، سورۃ الاعلی اور غاشیہ۔ ہم عام طور پر اعلی اور غاشیہ جمعہ کی نماز میں سنتے ہیں۔ پہلا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دونوں طرح ثابت ہے۔ یہ پیچھے بھی احادیث کی شرح میں بارہا یہ میں نے بات کی ہے کہ کوئی مسئلہ ایک سے زائد طریقوں پر ثابت ہو تو اس میں اختلاف اور تعارض نہیں ہے، اس کے اندر ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سے زیادہ آپشن ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے ہیں امت کی آسانی کے لیے۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمعہ میں کبھی منافقون، جمعہ اور منافقون پڑھی ہے، اور کسی جمعہ میں آپ نے اعلیٰ اور غاشیہ پڑھی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورتوں کا انتخاب کیوں کیا؟ سورۃ الجمعہ جمعہ کا پیغام دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بھی ذکر کرتی ہے، آپ کی نبوت کے بارے میں گفتگو ہے، اور منافقون خاص طور پر ان کے لیے جو کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان تھے لیکن مسلمان نہیں تھے، ان کی توبیخ اور توزیر اس میں تھی، ان کی ڈانٹ ڈپٹ اس صورت کے اندر تھی کہ اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے ایمان کو صحیح کرو، جو ظاہر ہو وہی باطن رہو، جو باطن ہے وہی ظاہر رہے۔ یہ حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی۔ اعلیٰ اور غاشیہ مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کا موضوع یا آخرت والا ہے یا جنت جہنم والا ہے یا عقیدہ توحید ہے۔ یہ چند علامات ہیں صورتوں کو پہچاننے، علوم القرآن ہمیں بتلاتا ہے۔ تو یہ صورتیں پڑھنے کی وجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کی یاد کے لیے پڑھا کرتے تھے کہ بندے نے زندگی گزارنی ہے اور پھر واپس رب کی طرف جانا ہے، اس کو اپنے معاملات کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر جب کسی بات کا علم ہو جائے تو اس علم کے بعد اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اس کی ذمہ داری میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کو علم ہو گیا، حجت قائم ہوگی، اب عمل باقی ہے، عمل اس کو کرنا۔ تو اس لیے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان میں حکمتیں تھیں جو بعض علماء نے ذکر بھی کی ہیں۔ باقی اس کے حوالے سے اور بھی کئی حکمتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اختیار کی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پر عمل کرنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر عمل کرنا چاہیے کہ جمعہ اور منافقون کی تلاوت کریں یا اعلیٰ اور غاشیہ کی تلاوت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بخوبی جان اور سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی ان کے علاوہ آپشن استعمال کرتا ہے تو اس پر نماز باطل کا حکم نہیں لگائیں گے۔ ہمارے ہاں ذرا فتویٰ بازی بھی اور مفتی بھی بہت تیز ہے۔ اگر کسی نے جمعہ اور منافقون نہیں پڑھی یا اعلیٰ اور غاشیہ نہیں پڑھی تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز جمعہ ہوئی نہیں، بالکل ایسا نہیں، وہ بھی اس کو اختیار ہے
کہ قرآن مجید کے جس حصے سے وہ تلاوت کرے، بہتر ہے کہ مسنون عمل ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، جو آپ نے عمل کیا وہی ہو، اور وہ عمل جمعہ اور منافقون، اعلیٰ اور غاشیہ، ان پر عمل کر کے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نمازیں بھی ہیں، اگرچہ یہ حدیث ہماری گزر چکی ہے لیکن میں یاد دہانی کے لیے ذکر کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ سجدہ اور سورۃ الانسان کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ سورۃ الانسان کو دہر بھی کہتے ہیں، ہمارے ہاں سورۃ دہر کہتے ہیں، عرب میں انسان کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کی فجر میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن جمعہ کی فجر میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں رکعتوں میں سورۃ زلزال بھی پڑھی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ تو قطعاً کسی بھی نماز سے متعلق یہ ذہن سازی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اس مصلی پر یہ تلاوت ہو تو ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو تو نہیں، اور قطعاً یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے تو اس کے علاوہ پڑھنا ہی کفر ہو گیا۔ سنت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں چیزوں پر ہے، اور ان سے ہٹ کر بھی ہے، اس کے لیے نماز کے باطل ہونے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر نہیں کیا۔ تو یہ دونوں حدیثیں امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہیں۔ اسی طرح سیدنا نعمان بن بشیر، یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں ہی صحابی۔ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھے گزر چکا ہے تعارف، نعمان ہیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، انصاری ہیں، مدینہ میں رہا کرتے تھے، اسی لیے انصاری اور مدنی، نعمان انصاری و مدنی دونوں یہ کہلاتے ہیں۔ اور بعض مورخین نے یہ لکھا ہے الاصابہ، اسی طرح سیر میں بھی، کہ مدینہ کے پہلے مولود نعمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے تقریباً 13ویں-14ویں مہینے ان کی پیدائش ہوئی ہے، سال سے کچھ زیادہ، لیکن اس میں اور بھی اقوال موجود ہیں۔ تو بہرحال ایک اس کی قید یہ بھی ہے کہ انصاریوں کے ہاں پیدا ہونے والے ہجرت کے بعد پہلے بچے ہیں، ایک ہے مدینہ میں، ایک ہے انصاریوں کے ہاں۔ تو یہ بات زیادہ معقول ہے کہ انصاریوں کے ہاں قبیلہ انصار میں ہجرت کے بعد پہلے پیدا ہونے والے بچے نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے شام چلے گئے، وہاں سکونت اختیار کی، اور اسی طرح کوفہ کے یہ والی بھی مقرر ہوئے ہیں، جس کو گورنر بھی کہہ سکتے ہیں، حاکم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ حمص بھی رہے، اور 64 ہجری میں خالد بن خلی قلائی کے ہاتھوں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العید، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھائی، ثم رخص فی الجمعۃ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کی رخصت دے دی۔ یہ وہ مسئلہ ہے، یہ حدیث اس معاملے سے متعلق ہے جو عید کے دن جمعہ آ جائے یا جمعے کے دن عید آ جائے۔ ہمارے ہاں تو خیر اس کو کچھ اور سمجھا جاتا ہے، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، حدیث مکمل کروں۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے من شاء ان یصلی فلیصلی، جو عید کے بعد اگر جمعہ پڑھنا چاہتا ہے، یعنی عید والے دن عید پڑھنے کے بعد اسی دن جمعہ ہے، یعنی کہ عید جمعرات کو ہے تو پھر اگلا کوئی سمجھ لے کہ اگلے دن جمعہ پڑھے نہ پڑھے۔ ہمارے ہاں اس طرح کے مفہوم اخذ کرنے والے بھی بہت ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید کے دن جو عید پڑھ لے، اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے تو جمعہ کی ادائیگی کر لے، ورنہ وہ نہ پڑھے، چھوڑ بھی سکتا ہے، یعنی کہ نماز ظہر پڑھ لے۔ رواہ الخمسۃ الا الترمذی وصححہ ابن خزیمہ، امام ترمذی رحمہ اللہ کے علاوہ باقی پانچوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یا یہ رخصت نماز کی معافی نہیں ہے، پہلا مسئلہ اس میں یہ سمجھ لے، نماز کی معافی نہیں ہے اس میں۔ عید جمعے والے دن آ گئی تو عید کی نماز آپ نے پڑھ لی، اس میں خطبہ ہے، خطبہ سن لیا، عید پڑھ لی، اس کے بعد دعا ہے جو ایک سلسلہ ہے عید کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اسی دن ظہر کے وقت جمعہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو جمعہ پڑھ لیں، بلکہ سنن ابو داؤد میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، ہم تو اس کو پڑھیں گے، ہم عید والے دن عید پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا، بہرحال انہوں نے پڑھا ہے، صحابہ سے یہ ملتا ہے۔ آپشن ہے کہ اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا یا اس کے پاس مسجد قریب نہیں ہے، دور ہے، سفر ہے مسجد کی طرف آنے کا، تو وہ ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ یہ ہمارے ہاں جو تقسیم کی جاتی ہے، بادیہ قرا میں رہنے والا، شہر میں رہنے والا، اس کے اوپر جمعہ کی فرضیت یہ ہے، اس کے اوپر یہ ہے، ایسی تقسیم نہیں ہے۔ جمعہ مسلمان ہے تو جمعہ فرض ہے، مسلمان ہے تو جمعہ فرض ہے، جماعت قائم ہے، 3 بندوں سے جماعت قائم ہے، 2 سے بھی قائم ہے، جمعہ فرض ہے۔
یہ گاؤں دیہات اور شہر کی تقسیم شریعت نے نہیں دی، اور اسی طرح جمعے والے دن کا جو آپشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اگرچہ بعض اس کو آج بھی نہیں مانتے کہ نہیں جی جمعے والے دن اگر نماز عید پڑھ لی تو جمعہ بھی لازم ملزوم ہے، اس آپشن کو جو استعمال نہیں کرتے وہ بھی آج موجود ہے۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، یہ فہم بھی درست نہیں ہے۔ تیسری بات، ہمارے ہاں ایک اور بھی اس کا معنی لیا جاتا ہے کہ عید والے دن جمعہ جمع ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ حالات خراب ہونے والے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر اس کو کہوں تو بدشگونی لی جاتی ہے، اور خاص طور پر یہ مہینہ بھی سفر کا ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کی تہمات بہت زیادہ ہے، اور اس میں کیا ہے کہ اگر جمعے والے دن عید جمع ہو گئی تو حکومت پر بھاری، حاکم گیا، حکومت معزول ہو جائے گی، حکومت گر جائے گی۔ یہ ہمارے ہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے، ذہن سازی ہے، آج کے جدید دور میں بھی یہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کی نفی کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بعض اس کو بڑا دن بھی قرار دیتے ہیں، بڑا جمعہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اس طرح کی تقسیمات شریعت میں نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس طرح کی توہم پرستی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ مسلمان کا کام نہیں۔ جو ایمان لے آیا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھے، اگرچہ کہ اس وقت ہمارے تو حکومت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی تہمات رکھتے ہیں۔ خاص طور پر رمضان کے بعد یا بڑی عید کا چاند ہو نا تو یہ بڑی بحث چلتی کہ نہیں جمعے والے دن تو عید نہیں کریں گے، کیوں؟ بھاری ہے، وزنی ہے، اگر ہو گئی تو حکومت گئی۔ یہ سراسر عقیدہ کے خلاف ہے۔ اس موضوع پر خیر جمعہ میں تفصیلی ہماری بات ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہ توہم پرستی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس عمل کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو رخصت شریعت نے دی ہے اس رخصت کو اختیار کرتے ہوئے مسلمان کو ایک سے زیادہ آپشن استعمال کرنے چاہیے۔ آگے موضوع اور ہے، نماز جمعہ کے بعد نماز پڑھنے کے حوالے سے کہ کتنی رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں لیں گے۔ ابھی مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔